بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے دوستو، عزیز بھائیوں، بزرگوں، عزیز بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے کے انبیاء جب مرض الموت یعنی مرنے کا ٹائم آ گیا تو ان کو فکر تھی، ایک عظیم فکر تھی. 2-3 انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات تو ہمارے پاس ہے. ان کو فکر یہ تھی کہ میرے بعد میرے بچوں کے بچے یہ کیا آسمانوں والے کی عبادت کرنے والے رہیں گے یا نہ رہیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ یہ لوگ رہیں گے یا نہ رہیں گے، اس کی فکر تھی ان لوگوں کو، اس کی پریشانی تھی ان لوگوں کو. کیونکہ آسمانوں والا اللہ تعالیٰ بھی ہم سے کہتا ہے اور یہ آیت بار بار ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے، لیکن ہم پڑھ کے سن کے ثواب ہوتا بول کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ثواب ہو گیا ہمارے کو، مسئلہ ختم. لیکن اگر سب لوگ بھی ثواب ہوتا بول کے سنے بیٹھے ہوتے تو آج حیدرآباد کی گلی گلی میں ہم کو مسجد نظر نہیں آتی. اور اگر ہمارے باپ دادا بھی مراٹھوں سے ڈر جاتے، جاٹ سے ڈر جاتے، برہمنوں سے ڈر جاتے، ہندو لفظ نہیں تھا وہ، ابھی انگریزوں نے آ کے ہندو بنا کے سب کو ایک کر دیا. وہ لوگ ایک کبھی تھے ہی نہیں. وہ لوگ ریڈی ہیں، رام ہے، لکشمن ہے، لیکن کوئی ایک نہیں ہے. وہ خدا الگ، عقیدہ الگ، عبادت الگ، ہر چیز الگ. تو ہم ان کو ایک بولے. بہرحال تو ہمارے باپ دادا بھی ان لوگوں سے ڈر گئے ہوتے تو پھر ہندوستان کی کنیا کماری سے کشمیر تک کونے کونے پہ ہم کو مسجد نظر نہیں آتی، ہم کو قرآن نظر نہیں آتا، ہم کو حجاب برقع پہننے والی نسلیں نظر نہیں آتی، داڑھی چھوڑنے والے نسلیں نظر نہیں آتی ہم لوگوں کو. لیکن وہ لوگ نہیں ڈرے، وہ لوگ پریشان نہیں ہوئے، وہ بے چین نہیں ہوئے، تکلیف اٹھائے. یہ ایک حقیقت ہے. ہم آج فتح دروازے کی اس مسجد میں اگر کچھ 100 لوگ مجھے نظر آتے ہیں اور ان کے بیوی بچے بھی کچھ 100 ہیں تو کچھ ہزار مجھے یہاں پہ فتح دروازے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والے اگر نظر آتے ہیں، پورے ایمان اور یقین اور پورے علم کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں سے کوئی بھی سعودیہ سے نہیں آیا، کوئی بھی سعودیہ سے نہیں آیا. یہی زمین کی پیداوار ہم لوگ ہیں. ہمارے باپ دادا کے پاس میسج آیا، کچھ لوگ آئے بولے پتھروں کی پوجا نہیں، مورتیوں کی پوجا نہیں،
आसमानों वाले की पूजा करो। और ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नहीं, इंसानियत के लिए आया, आपके लिए भी आया, उसकी बातें सुनो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमारे बाप दादा सोचे समझे और वो मुसलमान हो गए। और आज कोई इडली खाता है, कोई डोसा खाता है, कोई बिरयानी खाता है, कोई लुंगी पहनता है, कोई पैंट पहनता है, कोई शेरवानी पहनता है, कोई पैजामा पहनता है, तो उस पर कोई किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं हो सकती। तो उसी तरीके से अगर कोई आसमानों वाले की इबादत करता है तो उस पर भी किसी किस्म की जबरदस्ती की नहीं जा सकती और नहीं की जानी चाहिए, ये हमारा हक है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, ये एक हकीकत है। आज मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूं, आपने अपनी औलाद के दीन की, ईमान की हिफाजत के लिए क्या इंतजाम किया, क्या मेहनत की, क्या प्लान किया? कुछ है प्लान? मैं अगर राइट हैंड से शुरू करके पूछना शुरू करूं कि आपने कोई इंतजाम कर दिया कि आपकी औलाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे इस सरजमीन पे जिंदा रहेगी, और ये पैगाम आपके बच्चों को आपने सिखा दिया कि आपके बच्चों के बच्चे भी जिंदा इस्लाम पे रहना चाहिए। जब तक ईसा अलैहिस्सलाम इस जमीन पे ना जाए, क़यामत अल्लाह ताला कायम करने का इंतजाम ना कर दे, उस वक्त तक हमारी औलाद ला इलाहा इल्लल्लाह पे बाकी रहे और उसका इंतजाम हम करके जाएं। उसका प्लान हमने किया आपने? अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया, वस्सा बिहा इब्राहीम बनी व याकूब, या बनी वस्सा बिहा बनी याकूब, कि उन्होंने अपने वसीयत की अपने आला औलाद को। याकूब अलैहिस्सलाम के मुतालिब अल्लाह ताला कहता है, मा तअबुदूना मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइक व इज़ा हदरा याकूब अल मौत। जब मौत आई तो अपने बच्चों को बुलाए, सबसे पहले बुला के पूछे, मैं मरने जा रहा हूं, खलास सेकंड्स का मसला है, मेरे बाद क्या करोगे, किसकी इबादत करोगे? मा तअबुदूना मिन बादी, तो बोले नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहा वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। हम मुसलमान रहते, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करते, तुम्हारे बाप दादा की इब्राहीम इस्माईल इसहाक जो रास्ता छोड़ के गए उस पर हम जिंदा रहते। वो बोले ठीक है, अब मैं मर जाता हूं, कोई मसला नहीं है, मुझे डर नहीं है मौत का, मुझे डर नहीं है मौत का। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज हर एक से ये सवाल है, क्या क्या हमने इसका इंतजाम किया कि हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे मुल्क वाले कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को माने और उस पर उनकी मौत हो? क्या हमने इसकी फिक्र की? क्या हमने इसकी कोशिश की? क्योंकि हम लोग नहीं बता सक रहे हैं लोगों को कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सच्ची बात है, सच्चा कलिमा है, दुनिया का हक है, इसको छोड़ के इंसानियत की नजात नहीं है। हम लोगों को नहीं बता सक रहे हैं तो लोगों को हिम्मत आ गई, लोग समझ रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि हम लोग उधर चले जाएं, वापस चले जाएं। मेरे दोस्तों और भाइयों, इन नारों में हमारी जिम्मेदारी डबल टिबल ज्यादा हो जाती है, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती। आप ये ना समझें कि हिंदुस्तान के कोने कोने में अगर मस्जिद है, मदरसा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, या ऐसे आसानी से जो है ना बिरयानी खाते हुए आ गया, दावतें होते हुए आ गया, नहीं। हिंदुस्तान की किसी भी कोने कोने की जमीन से मिट्टी लो और मिट्टी को निचड़ के देखो तो वहां से एक मुसलमान का खून टपकेगा। उस मुसलमान ने वहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह के खातिर कभी इस्लाम पे बाकी रहने के लिए, कभी इस्लाम फैलाने के लिए, कभी इस्लाम पहुंचाने के लिए उसने वहां पे मौत दी थी। इसीलिए वहां पे खतरे टपकेंगे मुसलमानों के खून के। मेरे दोस्तों और भाइयों, अजीब, बहुत दुख और अफसोस की बात यह है कि हमारे जुमा के खुतबे सिर्फ इसलिए कि आप आए, सुने, सवाब हो जाए और चले जाएं, इसलिए नहीं है। यहां पे तो आपको पैगाम लेके जाना है अपनी उम्मत को, अपनी कौम को, अपने खानदान को, अपनी नस्लों को सिखाने के लिए।
کوشش کیجئے کہ آپ کے بچوں کے دلوں میں، آپ کے بچوں کے نس نس میں، ان کے خون میں اتنی محبت اپنے اللہ کی، اپنے رسول اللہ کی ہو جائے کہ وہ ہر چیز کی قربانی دے سکتے ہیں۔ اگر قربانی نہیں دے سکتے تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، اپنے دین کی قربانی نہیں دے سکتے۔ جب اتنی محبت اور یقین اپنے بچوں میں آ جائے گا تب مجھے یقین آئے گا کہ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام محفوظ رہے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ صرف ہمارا مسلمان رہنا ضروری نہیں ہے، یہ بھی کوشش کیجئے کہ اپنی نسل مسلمان رہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع آخری حج میں خطبہ دے رہے تھے، آپ نے کہہ دیا تھا لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، لوگو شاید بہت یقین، بہت امکان ہے کہ میں اس حج کے بعد پھر تم سے ملاقات نہیں کر سکوں گا۔ لا القاکم بعد عامی ھذا، آج کے بعد پھر شاید تمہاری ملاقات تم سے نہیں ہوگی، یعنی میرا آخری حج ہے۔ خذوا عنی مناسککم، آج مجھ سے حج سیکھ لو تم لوگ، ایک حج میں کر رہا ہوں اسلام میں، حج سے میرے سیکھ لو، آئندہ تم سے امکانات کم ہے ملاقات ہونے کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، آپ نے کہا حل بلغتکم، آخری حج، سارے عرب کے لوگ موجود، بولے لوگوں کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ قالوا نعم، ہاں اللہ کے رسول پہنچا دیا۔ الا حل بلغت، پھر دوسری مرتبہ بولے آپ نے پہنچا دیا میں نے؟ صحابہ نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہاں پہنچا دیا۔ تیسری مرتبہ پوچھا حل بلغت، کیا میں پہنچا دیا پورا دین؟ تو صحابہ نے کہا ہاں پہنچا دیا۔ اللہم فشہد، اللہم فشہد، اللہ تو گواہ رہنا، میں نے کہہ دیا، میرا کام، میری ذمہ داری ہو گئی، میری ذمہ داری ہو گئی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ مرتے ہوئے اپنی اولاد کو بول سکتے ہیں الا حل بلغت، میں پہنچا دیا میرا دین تم لوگوں کو؟ بول سکتے؟ کوئی ہاتھ اٹھا سکتا آج میرے سامنے؟ نہیں اٹھا سکتے، ہم جرات نہیں ہے ہمارے پاس۔ نبی نے پوری امت سے گواہی لی، پہنچایا؟ بولے ہاں پہنچایا۔ کوئی بھی یہ نہیں بولا کہ نہیں تھوڑا باقی ہے، نہیں بولا، کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا کچھ باقی ہے، چونکہ دیکھتے تھے میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پر پتھر بھی باندھے تھے، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، لیکن نماز میں کوئی آپ نے کمپرومائز نہیں کیا، حج میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، عبادت میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، لوگوں کو دین سکھانے میں کوئی کمپرومائز آپ نے نہیں کیا۔ دیکھ رہے تھے لوگ، آپ کی زندگی کو دیکھ رہے تھے۔ جب آپ بہت چھوٹے تھے باپ مر گئے تھے، 6 سال کے تھے ماں مر گئی تھی، پھر آپ کی زندگی میں جب بڑے ہوئے تو ساری بیٹیاں آپ کی زندگی میں مر گئی سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے، آپ کے سارے بیٹے آپ کی زندگی میں مر گئے تھے، لیکن جب بیٹا بھی مرا میرے نبی کی نماز نہیں چھوٹی، جب بیٹی بھی مری میرے نبی کی نماز نہیں چھوٹی، بلکہ میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے گردنیں کٹانے کے لیے جنگ بدر میں پہلی جنگ، پہلی لڑائی، عرب آگے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے۔ بھائی یہ مکے میں ماننا چاہ رہے تھے، بچ کے بھاگ گئے یہ لوگ، چلو ان کو مدینہ جا کے ماریں گے۔ بدر پہنچ گئے، بیٹے کا پیغام آتا میرا بچہ چھوٹا بیٹا مر رہا ہے، اور بیٹی کہتی ہے میں بیمار ہوں، طبیعت خراب ہے، آئیے۔ تو بولے احتسب عند اللہ، کام ہے مجھے جانا ہے اللہ کے دین کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، سعودیہ کو ویزا کے لیے، بزنس کے لیے، دکان کے نہیں، اللہ کی کچھ ذمہ داری میرے پر ہے، جا رہا ہوں میں بیٹا۔ اور ان کے شوہر سے کہہ دیا عثمان رضی اللہ سے کہ اپنی بیوی کا خیال کرنا، تم پیچھے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اجر دے گا، چونکہ ایک مقصد سے رہ رہے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں ٹہرے تھے، اور اس کی بھی تو ایک کہانی ہے، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کنٹینیوس پوری رات ٹھہر کے روتے ہوئے کہتے اللہ سے، آخری میں جب صبح کا ٹائم ہوتا، جب لڑائی شروع ہونے والی ہے، مکے والے حملہ کرنے والے ہیں، تو میرے نبی کہتے اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلا تعبد فی الارض بعد هذا، آنکھیں بہتی آنسوں میں آنکھ لا کے بولتے اللہ اب میں نے تجھ سے مانگ لیا،
میں نے کوشش کر لی، اگر آج ان لوگوں کو تو مار دے گا، مر جائیں گے یہ لوگ، اللہ ان تہلک هذه العصابہ، یہ مر جائیں، فلن تعبد بعد الارض بعدها، آج کے بعد پھر تیری عبادت اس زمین پہ نہیں ہوگی اللہ، تو ان لوگوں کی مدد فرما۔ یہ آخری جملے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول لوٹ کے آئے، میں جنگ بدر بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں آپ کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، لوٹ کے آئے تو لوگ بیٹی کو آپ کے دفن کر کے واپس آ رہے تھے قبرستان سے، بیٹی کو دفن کر کے قبرستان سے واپس آ رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا میرے نبی کی بیٹی کی موت ہو رہی ہے، دفن ہو رہی ہے، اور میرے نبی گئے تھے اسلام کی حفاظت کے خاطر، دین کا حفاظت کے خاطر۔ میرے دوست، جب بچے کا میں نے ذکر کیا، چھوٹا بچہ مر رہا تھا، بولے احتسب عند اللہ، میں آ کے کیا جان بچا سکتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو۔ تو پھر بعد میں کہا نہیں، حقیقت میں حالت یہ ہے کہ مر رہا ہے، تو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے، چونکہ آپ دین سکھانے میں لگے ہوئے تھے۔ بیٹی سے بولے بیٹے دیکھ لینا، میرا کوئی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، پہنچا رہا ہوں۔ میرے دوست، آج میں آپ سے یہ پیغام لے کے آیا، میں آپ کو دینے کے لیے۔ میں یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے کیا اس مسجد کے پڑوسی میں جو لوگ ہیں ان کو بیٹھا کے دین کبھی پہنچایا نہیں پہنچایا، وہ نہیں پوچھتا میں، وہ بڑی ذمہ داری ہوگی شاید۔ میں یہ نہیں پوچھتا کہ آپ جو ہے نا فتح دروازے سے ہٹ کے بازو جو ہے نا کشن گنج میں، مصری گنج میں جا کے آپ دین پہنچائے نہیں پہنچائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پورے یقین کے ساتھ مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو بلا کے بول سکتے کہ تمہارے لیے میں نے گھر چھوڑ دیا، تمہارے لیے میں نے جائیداد چھوڑ دیا، ورثے کے مسئلے ہیں، سب ہے، تو تم بول کے جا سکتے، لیکن کیا آپ اور کیا میں یہ بھی بول کے جا سکتے میرے بچوں سے الا هل بلغت، کیا میں پورا دین تم کو پہنچا دیا؟ کیا پورا دین میں پہنچا دیا؟ کیا میری مائیں اپنے بچوں کو بول سکتی ہیں کہ بیٹے میں نے کھلایا، میں نے پلایا، میں نے خون پلایا، میں نے دودھ پلایا، میں نے تم کو بڑا کیا، سب کچھ کیا؟ اور ہماری مائیں اکثر بچوں کو یہ چیز یاد دلاتے رہتی ہے کہ میں نے تجھے پالا، میں نے پلایا، میں نے بڑا کیا، آج تو میرا نافرمان ہے۔ لیکن کیا وہ ماؤں سے میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ کیا تم نے کبھی بچوں سے بھی کہا یہ بات کہ میں نے اتنا بڑا کیا، دودھ پلا پلا کے، خون پلا پلا کے، کیا تو سچا مسلمان بھی ہے اور سچا مسلمان بھی مرے گا؟ کیا سوال آپ لوگوں نے اپنے بچوں سے کیا؟ ایک سوال ہے، یہ کوشچن ہے، یہ ذمہ داری ہے، آپ کے بچوں کی ذمہ داری اگر آپ نے نہیں نبھائی کہ مسلمان مریں گے، کوئی بازو والے نہیں نبھائیں گے، اور انڈین حکومت نہیں نبھائے گی، دوسرے لوگ نہیں نبھائیں گے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو بتا دو، سمجھا دو، بول دو، قائم کر دو حجت کہ دیکھو تم کو مسلمان رہنا ہے، مسلمان مننا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا الا هل بلغت، کہ میں نے تم کو پہنچا دیا، تو لوگوں نے کہا پہنچا دیا۔ اس کے بعد میرے نبی نے ان لوگوں سے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبِ، سن لیے، گواہی دے دیا، ختم ہو گیا مسئلہ، جاؤ بریانی کھاؤ، اب دعوت کرو۔ نہیں، دیکھو میں جا رہا ہوں، ختم، آج کے بعد ملنے کے امکانات کم ہے تم لوگوں سے، ایک ذمہ داری دے کے جا رہا ہوں، میرا کام تو میں کر دیا، تم نے گواہی دی، اب میری نسلیں آنے والی ہے، میری امت آنے والی ہے، قیامت تک مسلمان رہنے والے ہیں، کیا کرنا ہے؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبِ، جو یہاں موجود ہے، اللہ کو میں نے گواہ بنا دیا، جو موجود ہے وہ جو غائب ہے اس تک پیغام پہنچائے، جو موجود ہے وہ جو غائب ہے اس کو پیغام پہنچا دے۔ میرے نبی نے ذمہ داری حیدرآباد کے مسلمانوں کو یا ہندوستان کے مسلمانوں کو نہیں دی، میرے نبی نے وہ ذمہ داری اپنے صحابہ کو دی تھی، میرے نبی نے اپنی یہ ذمہ داری اپنے صحابہ کو دی تھی، جن کی تعریف قرآن نے کی تھی۔ میرے صحابہ وہ ذمہ داری کیسے نبھائے، آج میں جا کے دیکھتا ہوں، مکے اور مدینے میں، ریاض میں،
جہاں کے وہ لوگ تھے ڈھونڈتا ہوں تو مجھے میرے صحابہ کی ایک خبر بھی نہیں ملتی ہے. گنتا ہوں تو انگلیوں پہ 10 20 25 خبریں ملتی ہیں مکے میں مدینے میں. پھر یہ گئے کہاں یہ لوگ ان کی خبریں کہاں ہیں؟ یہ مرے کہاں یہ لوگ؟ صحرا کے لوگ نہ کبھی ہریالی دیکھے نہ کبھی ٹھنڈک دیکھے، سوائے گوشت اور دودھ کے کچھ نہیں ملتا. لیکن ان کی قبریں ڈھونڈنے میں نکلتا ہوں، تاریخ میں پڑھتا ہوں، کتابوں میں دیکھتا ہوں تو ان کی خبریں مجھے کنیا کماری میں ملتی ہیں، ان کی خبریں مجھے ملبار میں ملتی ہیں، ان کی خبریں مجھے کشمیر میں ملتی ہیں، ان کی خبریں مجھے لاہور میں ملتی ہیں، ان کی خبریں مجھے یورپ میں قسطنطنیہ میں استنبول میں اسلام آباد استنبول میں ملتی ہے. ابو ایوب انصاری کی قبر موجود ہے. ابو ایوب انصاری تو مرتے ہوئے یہاں تک بول کے گئے تھے کہ دیکھو میرے نبی نے کہا تھا اسلام پھیلانے کے لیے میں عرب سے یہاں تک آیا، یورپ کے بارڈر پہ قسطنطنیہ جس کو جو ہے نا استنبول کہتے ہیں، استنبول جس کو کہتے ہیں آج کل، بولے یہاں پہ مسلمانوں کی بارڈر، وہاں پہ کرسچنوں کی بارڈر. تو یہاں سے تھوڑا آگے بڑھے تو ان کی طرف سے تیر آتے تھے، ہتھیار آتے تھے اور وہ لوگ مرتے تھے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جب موت ہو رہی تھی بولے کہ دیکھو میکزیمم لے کے چلو میرے جنازے کو، لے کے جاؤ جہاں تک جا سکتے جاؤ، جب آگے نہیں بڑھ سکتے اسلام کی زمین کی بارڈر ختم ہو رہا تو کافروں کے بارڈر کی جب بارڈر ختم ہو رہے جہاں تم نہیں جا سکتے وہاں مجھے دفن کر دینا، وہاں مجھے دفن کر دینا تاکہ مجھے اللہ کے پاس رسول اللہ کے پاس جا کے میں بول سکوں تھے کہ میں آخری بارڈر تک اللہ میری باڈی گئی تھی، میں گیا تھا تیرا پیغام لے کے، نبی کو بتا سکوں قیامت کے دن فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، جو غائب ہیں ان تک پیغام پہنچانے کے لیے میں گیا تھا. اللہ آج بھی ان کی قبر وہاں پہ لوگوں کے لیے نشان بنی ہوئی ہے. ان کی قبریں ہم کو آذربائیجان میں، ترکستان میں، چائنا میں ہر جگہ ملتی ہیں، ہر جگہ ملتی ہیں، اور بہت کم ملتی ہے تو ہم لوگوں کو عرب کے علاقے میں ملتی ہیں، افریقہ میں، جزائر میں، تونس میں ہر جگہ ملتی ہیں ان کی قبریں. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ کے پیغام کو لے کے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں ہر جگہ پہنچے. عقبہ بن نافع صحابہ کے شاگرد تھے، جاتے ہیں مصر، ایجپٹ، لیبیا، تونس، الجزائر، مغرب، اس کے بعد افریقہ کے بعد بحر اوقیانوس، پیسیفک اوشن شروع ہو جاتا، دنیا کا سب سے بڑا اوشن، وہاں پہنچ گئے. یہ بیچارے صحرا میں رہنے والے، کبھی یہ لوگ سمندر ہی نہیں دیکھے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سیریا میں تھے، جب کرسچنوں سے لڑنے کی باری آئی تو بولے کہ سمندری جو ہے نا ہم کو آدمی بنانا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لیٹر لکھا کہ اجازت دیجئے. تو حضرت عمر بولے یہ سمندر کیا چیز ہوتا؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بولے ہر جگہ پانی پانی ہوتا، یہ ہوتا وہ ہوتا، بول کے بولے ارے یہ سمندر نہیں، یہ تو جہنم دکھ رہا، میں اجازت نہیں دیتا مسلمانوں کو اس میں اترنے کی، نہیں جاؤ تم. تو معاویہ رضی اللہ عنہ بولے نہیں، پھر ان کی آرمی وہاں پہ آ کے ہم لوگوں کو مار دی، ہم لوگوں کا نقصان ہو رہا. تو بولے ٹھیک ہے، پہلے تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے، تمہارے خاندان والے سب بیٹھنا، بیٹھ کے اس کے اندر ایک دن سمندر میں گزار کے آنا، بیڑا بنا کے تم لوگ محفوظ رہے تو پھر میں مسلمانوں کو جانے کی اجازت دیتا ہوں. تو یہ تو حال تھا. ایسے لوگ جو سمندر ہی نہیں دیکھے تھے، عقبہ بن نافع، یہ پورے علاقوں سے لوگوں کو دین پہنچاتے پہنچاتے اسلام پہنچاتے بحر اوقیانوس چلے گئے. سمندر ہر جگہ. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا، اب کہاں جانا، کدھر جانا. تو سمندر میں اپنے گھوڑے کو لے کے جاتے، آگے نہیں بڑھ سکتا گھوڑا، پانی میں ڈوب جاتا ہے یہاں تک. اس وقت انہوں نے جملے بولتے، بعض جملے جو آج تک باقی ہے تاریخ میں لکھے ہوئے. اس کے بعد کہا اللہ تیرے نبی کا پیغام لے کے یہاں تک آ گیا، پہنچا دیا. اب آگے جانا مجھے نہیں معلوم، سمندر میں ہوں، اور اس کے بعد بھی تیری مخلوق ہے وہ بھی نہیں معلوم. اللہ تیری مخلوق اس کے بعد بھی ہے، انسان اس کے بعد بھی رہتے، مجھے نہیں معلوم اللہ. لیکن اگر اللہ اس کے بعد بھی اگر تیری مخلوق ہے تو پھر میرے جانے کا تو انتظام کر دے اللہ. اور گئے، یہ پیغام پہنچا کے واپس آئے.
میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ہمارا دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ آرام سے، اطمینان سے، سکون سے بیٹھ کے پھیلایا نہیں جا سکتا۔ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں تھا۔ میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی، ہم کو قربانیاں دینا ہے ہماری جنت کے خاطر، آسمان والے سے ملنے کے خاطر، رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پہ ملنے کے خاطر ہم کو قربانیاں دینا ہے۔ ہم کو اس پیغام کے لیے ہم کو مال کی بھی قربانی، جان کی بھی قربانی، وقت کی بھی قربانی اور کی بھی قربانی دینا ہے، واٹس ایپ کی قربانی دینا ہے، فیس بک کی قربانی دینا ہے، سوشل میڈیا کی قربانی دینا ہے، گانوں اور فلموں کی قربانی دینا ہے۔ اور جو نہیں دیے تو پھر وہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے رکھوالے نہیں ہیں، وہ دین کے پابند نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری، نبی کی دی ہوئی پیغام ذمہ داری کو، وصیت کو نبھانے والوں میں سے ان کا شمار نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنا پیغام پہنچائے، ہر جگہ گئے، اور بالکل ہندوستان بھی ان کے لوگ، ان کے شاگردوں کے شاگرد آئے، اور یہاں کے لوگ، ہندوستان کے لوگ پھول اور جو ہے نا طاق سجا کے ان لوگوں کی جو ہے نا استقبال نہیں کیا تھا، ان لوگوں کو طاق سجا کے یہاں پہ نہیں بلایا تھا۔ وہ لوگ آئے تھے اور آنے کے لیے ہر قدم قدم پہ ان لوگوں کو مننا پڑا، جان دینا پڑا، قربانیاں دینی پڑی، ہر قسم کی قربانی دینی پڑی، قدم قدم پہ ہماری قربانیاں ہیں، تب جا کے اسلام ہمارا یہاں تک پہنچا۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ اگر آپ ہندوستان کے کسی کوچے سے مٹی اٹھا کے اگر اس کو دبا کے ٹپکاؤ تو اس کے اندر سے مسلمانوں کا خون ضرور ٹپکے گا، چونکہ ہمارے باپ دادا جہاں بھی گئے قربانیاں دے کے گئے اور قربانیاں دیتے رہے۔ یہ بابری مسجد بھی 100 سال زندہ رہی، 40 سال تک وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے کسی کو اجازت نہیں تھی، 2-4 لوگ، اور اکثر وہاں کے امام کو، مؤذن کو مار دیا جاتا، لیکن ہماری امت وہ ذمہ داری ادا کرتے رہی۔ ہر خاندان کا آدمی ایک امام بنتا تھا، اور اس خاندان کو، اس کو معلوم ہوتا تھا کہ دیر یا سویر میری گردن کٹے گی، اور کٹتی رہی جب تک وہ ڈھائی نہیں گئی، اس وقت تک وہاں پہ خاندان کا آدمی جاتا، لا الہ الا اللہ کی آواز صدا کو بلند کرتا رہا۔ میں دور ہزاروں سال کی کہانی آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں، میں آپ کو بابری مسجد کی کہانی پیش کر رہا ہوں۔ ابھی بنارس میں عالمگیر مسجد ہے، میں گیا تھا، وہاں پہ لوگ نہیں جا سکتے، وہاں کا بھی یہی حال ہے، 3 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں صرف، چوتھا نہیں، پورے ہندو علاقے میں، اور وہ 3 لوگ 3 خاندانوں کے ہوتے ہیں۔ میں گیا تھا تو بہت پریشان ہو کے ڈر گئے، کیسے آئے آپ؟ میں بولا کہ بس ایک مرتبہ سجدہ کر لیں گے اس مسجد میں جہاں پہ ہمارے باپ دادا قربانیاں دے کے نماز پڑھے تھے، قیامت میں گواہی دے گی وہاں کی زمین۔ تو پھر ان لوگوں نے سنایا کہ بھائی یہاں پہ اتنی ہی ہے، پولیس ہر طرف بیٹھی ہوئی ہے، یہاں پہ کبھی نہ کبھی پورے 100% 100% ہندو علاقے میں سے جا کے نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ مہینے 2 مہینے میں 4 مہینے میں کبھی مؤذن مر جاتا، کبھی امام مر جاتا، تو وہاں کے بنارس کے خاندان کے لوگ ایک ایک آدمی کو اپنی طرف سے ایک وقف کرتے رہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا نام باقی رہے اور اس مسجد میں اللہ کا اذان دی جاتی رہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں آپ کو سعودیہ کے قصے نہیں بیان کر رہا ہوں، میں آپ کو اس سرزمین کے، اس گاؤں کے قصے بیان کر رہا ہوں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا۔ میرے دوست، یہ ذمہ داری ہے، اللہ کے رسول نے ذمہ داری ہم کو دی تھی، ان کے لوگوں نے، ان کے صحابہ نے، ان کے ساتھیوں نے، صحابہ نے اس ذمہ داری کو پورا گھول گھول کے اپنے شاگردوں کے دلوں میں بٹھایا تھا، ان کے خون میں بٹھایا تھا۔ ان لوگوں نے اس کو حق ادا کیا، اور پھر اس کے بعد شاگردوں کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، یہ ایک سسٹم چلا ہوا ہے، یہ سسٹم چلا ہوا ہے۔ آج بھی لوگ مدرسوں میں جاتے ہیں تو ان کے ماں باپ کو معلوم ہے، ان کے ماں باپ کو معلوم ہے، مجھے مارا جاتا تھا کہ تو مؤذن بنے گا، امام بنے گا، مولوی بن کے کیا کرے گا، بلکہ یہ ہمارا کلچر ہے۔ ان کے ماں باپ کو معلوم ہے کہ ان کے بچے حافظ بنیں گے، ان کے بچے عالم بنیں گے، تو ان کے لیے دنیا کے دروازے نہیں ہیں، ان کو غربت کی زندگی گزارنا ہے، ان کو تنگی کی زندگی گزارنا ہے۔
माँ बाप कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे आलिम बन जाएं, और बच्चे भी कोशिश करते हैं कि वो आलिम रहे, फिर अल्लाह ताला से कोशिश करते हैं कि कहीं अल्लाह ताला हलाल रोजी के दरवाजे खोल दे। लेकिन वो फिक्र है माँ बाप को कि अपना बच्चा एक आलिम बन जाए, एक दीनदार बन जाए, कुरान का हाफिज बन जाए। अगर हमारी उम्मत में हाफिज ना रहे तो फिर कुरान की हिफाजत कौन करेंगे? अगर हमारी उम्मत में आलिम ना पैदा होंगे तो बुखारी पढ़ के कौन सुनाएगा, मुस्लिम पढ़ के कौन सुनाएगा? इस मेंबरों पर ठहर के इस्लाम की बात, दीन की बात हमारी उम्मत को कौन सुनाएगा? मेरे दोस्तों, हैदराबाद से बाहर निकल के गांवों में जाओ, देखो लोग कभी मस्जिद को नहीं गए, लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मालूम, वहां पे मस्जिदें भी नहीं है, जो मस्जिदें थी वो वीरान हो गई। ये हर गांव की, यहां से 100 किलोमीटर दूर आगे जाके देखो मेरे दोस्तों, जिन लोगों को आपके बाप दादा मुसलमान बनाए थे उनको जाके कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह पे बाकी रखने का प्लान कर लो। मेरे दोस्तों, अल्लाह की कसम इस मेंबर पर ठहर के मैं गवाही देता हूं, मैं गया उन गांवों में, मैं देखा, लोगों से मिला, बूढ़ों से, 100 साल के बूढ़ों से, तो बोले कि 200 साल पहले कोई या एक बुजुर्ग आए थे यहाँ पे हमारे पास, हमारे बाप दादा को मुसलमान बनाए थे, फिर उसके बाद आज तक कोई भी नहीं आया, हमारे को जो है वही चल रहा है हमारे पास, भूलते जा रहे हैं। उनकी जुबान भी जो है ना उर्दू नहीं है, तेलुगु जुबान है, तेलुगु जुबान में अब वो लोग बेचारे दीन से बिल्कुल ना वाकिफ। ये हकीकतें हैं जो गांव गली गली में मौजूद है, और नतीजा ये निकल रहा है कि ये लोग भूल रहे हैं कि ये लोग मुसलमान थे। आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको चर्च को जाना आसान हो जाएगा, फिर उसको मंदिर को जाना, टेम्पल को जाना आसान हो जाएगा। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये जिम्मेदारी काश कि हम लोग निभाते हमारी औलाद के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने खानदान वालों के साथ। एक जिम्मेदारी निभा दो मेरे दोस्तों और भाइयों, मेरे नबी को क़यामत के दिन ये शर्मिंदगी ना हो कि हमारी नस्लें इस्लाम छोड़ दी थी, हमारी नस्लें कुरान पढ़ना, दीन पढ़ना छोड़ दी थी। मेरे दोस्तों, आज अपना हिसाब करो, फिर अपने आल औलाद का हिसाब करो। मेरी बहनों से गुजारिश है कि सोचें कि अपने बच्चे कैसे मुसलमान रहे। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन बर्रुन रऊफ़ुर रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़यि यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व ज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका और हरामिक वग़्निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाह हमको इस्लाम पे ज़िंदा रख, हमारी नस्लों को इस्लाम पे ज़िंदा रख। अल्लाह इस दीन को हिंदुस्तान में महफूज रख। अल्लाह हम लोगों को दीन सीखने वाला, सिखाने वाला, दीन पहुँचाने वाला बना दे। अल्लाह हमको दीन पे ज़िंदा रहने वाला, मरने वाला बना दे। अल्लाह वज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अअला व अकबर।